اف اتنی گرمی اور اوپر سے سمر ویکیشنز بچوں کی سٹارٹ ہو چکی ہیں۔ ایک کمرہ صاف کر کے جاؤ کچن میں تو واپس آؤ تو کمرہ پھر بکھرا پڑا ہوتا ہے، میس کریٹ ہوتا ہے اور عورتیں اور مدرس چڑچڑے پن کا شکار ہو رہی ہیں۔ کس طرح بچوں کے ٹائم کو مینجمنٹ کیا جائے، اپنی روٹین کو مینیج کیا جائے، اتنی گرمی میں کاموں کو ختم کر کے بچوں کی بورنگ چھٹیاں ان کو کس طرح پروڈکٹیو بنایا جائے، آج اس ویڈیو میں ہم سارا ڈسکس کریں گے، تو ویڈیو میں ساتھ جڑے رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ وتھ ماریہ اجبار۔ بڑی ہی زبردست ویڈیو ہے آپ کے لیے کہ کس طرح آپ نے اپنے بچوں کی گرمیوں کی چھٹیاں آپ نے بہت اچھے سے گزارنی ہے کہ ہمارے بچے بور نہ ہوں، ہمارے بچے اکتاہٹ کا شکار نہ ہوں، بچے گھر سے بھاگنے کا نہیں بلکہ بچوں کا گھر میں دل لگا رہے، اور آپ بھی اپنے غصے پر، اپنے چڑچڑے پن کس طرح قابو پا سکتی ہیں۔ تو جب آپ یہ کچھ عادتیں اپنائیں گی اور کچھ اصولوں پر عمل کریں گی تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کے بچوں میں کس طرح پوزیٹیوٹی آ رہی ہے اور آپ میں خود کتنی پوزیٹیوٹی آ رہی ہے۔ تو آپ نے ضرور ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اس کے لیے عمل کرنے کے لیے، ان باتوں کو سننے کے لیے آپ کو ویڈیو کو فل واچ کرنا پڑے گا۔ یہاں میں ساتھ ساتھ اپنی آپ کے ساتھ روٹین بھی شیئر کر رہی ہوں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ ابھی فجر کی اذان صبح 3:30 سے 3:45 کے درمیان ہو جاتی ہے، تو اتنی جلدی اٹھ کے نماز پڑھ کے پھر ہم سوچتے ہیں کہ کیا کریں، تو اس وقت آپ مزید 1 گھنٹہ ریسٹ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کو مسئلہ ہے کہ آپ کو دوبارہ نیند نہیں آتی ہے تو پھر آپ وہ کام جو دن کو بہت زیادہ گرمی میں کچن کے کام کر سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں دیکھیں کہ دوبارہ سوئی نہیں اور پھر میں نے اٹھ کے یہ کچن کے باکسز تھے، میں باکس کھولنے لگی تو گرا اور کچھ چیزیں گر گئیں، مکس ہو گئیں، تو پھر میں نے مسالہ جات کے تمام 2 ڈبے ہیں میرے پاس، اس طرح کے سارے باکس خالی کر کے ان کو ایک پلیٹ میں ڈال لیا اور یہ باکس میں نے واش کر لیے، اور ساتھ میں نے آٹا بھگو کے رکھ دیا ہے 10 منٹ کے لیے، وہ بھی سیٹ ہو جائے گا۔ میں نے کہا جتنی دیر میں آٹا بھگویا اتنی دیر میں ساتھ یہ باکسز واش کر لیتی ہوں۔ اچھا، اسی دوران میں نے ساتھ میں آٹا بھگونے کے بعد پہلے میں نے کیا کیا ہے کہ میں آلو کا سالن بنا رہی تھی، کیونکہ آج میرے پاس گھر میں سالن بھی ختم ہوا تھا اور آٹا بھی گوندنے والا تھا، تو میں نے کہا چلیں آٹا بھگو کے رکھا ہے، ساتھ میں نے آلو چھیلے اور اس کی میں نے باریک کتلیاں کاٹ کے وہ بنا لی، ساتھ باکسز خالی کر کے وہ میں نے دھو لیے، کیونکہ سالن میں ایڈ کرتے ہی مجھ سے گر گئے تھے باکسز اور کچھ مسالے مکس ہو گئے۔ اچھا، یہ بلائی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی عید کے ڈیز چل رہے ہیں، تو بلائی جو ہے وہ میں نے فریج صاف کی ہے، تو میں نے نکال کے اس کو رات کو جاگ لگا دی تھی، اور میں نے کہا اب ساتھ مکھن اس کا بھی نکال لیتی ہوں۔ اب یہ دیکھیں آپ نے اپنی روٹین کو کس طرح سیٹ کرنا ہے کہ میں سوئی نہیں دوبارہ، بلکہ میں نے یہ اپنا جو 1 گھنٹہ تھا اس کو، اگر آپ 3:30 بجے اٹھ کے یا 4 بجے بھی اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ 1 گھنٹہ مزید ریسٹ کیا کریں۔ آپ 6 بجے اٹھ جائیں، ظاہر سی بات ہے، مدر ہیں، چھٹیاں ہوئی ہیں بچوں کو، تو آپ کو بھی تھوڑی سی ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور رات کو اکثر ہو جاتا ہے اب 11 بج جاتے ہیں سوتے، کوشش کیا کریں جلدی سوئیں اور صبح اٹھ کے نماز پڑھیں، سورہ وغیرہ لازمی پڑھا کریں۔ اپنے دن کا آغاز، مجھے پتہ ہے کہ میری بہت ساری بہنیں اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے، ببرکت نام سے کرتی ہیں، اس سے آپ کا دن بھی اچھا گزرتا ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ یہاں پر میں نے جو ہے وہ مکھن تقریباً اوپر آ گیا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا تھوڑی دیر کے لیے کہ مکھن سارا اکٹھا ہو جائے، تھوڑی سی برف ڈال دی تھی، تو پھر میں اس کو نکال لوں گی۔ اچھا، جب ہم یہ کام کریں گی کہ صبح اٹھ کے 6 بجے اگر ہم اٹھیں گی، اگر ہم کہیں کہ ہمارے بچے سو رہے ہیں اور ہم بھی 10 11 بجے تک سوئیں، تو پھر آپ خود بتائیں کہ کس طرح آپ کے کام ختم ہوں گے۔ اگر آپ کے بچے صبح 6 بجے نہیں تو ایٹ لیسٹ انہیں 7 سے 8 بجے کے دوران لازمی اٹھا دیا کریں۔ اپنے بچوں میں بھی صبح کی نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں اور ان کو بولیں کہ آپ دوبارہ سو جائیں، اور اگر آپ کے بچے زیادہ چھوٹے ہیں تو پھر آپ ان کو 7 سے 8 بجے تک اٹھا دیا کریں۔ یقین کریں میں اپنے بچوں کو صبح 6 بجے اپنے ساتھ ہی جب اٹھتی ہوں تو ان کو آواز دے دیتی ہوں، تو وہ اٹھ جاتے ہیں میرے ساتھ ہی۔ میرے ہسبینڈ مجھ سے بھی پہلے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں نماز وغیرہ کے لیے، تو کوشش کریں کہ آپ صبح اٹھیں، صبح اٹھ کے بچوں کے ہاتھ منہ دھونے تک، کیونکہ بچے جب اٹھتے ہیں ایک دم ان کو بھوک نہیں لگتی، آپ ان کے ساتھ زبردستی نہیں کریں۔ جب اسکول جا رہے ہوتے ہیں پھر ہم زبردستی کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ماؤں کو فکر ہوتی ہے، ہم ماؤں کو ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ بچوں نے اسکول جانا ہے، پڑھنا ہے، پتہ نہیں لنچ ٹھیک سے کریں گے نہیں کریں گے، لنچ 12 بجے کریں گے۔ ابھی تو بچے گھر پر ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، تو ہم نے کیا کوشش کرنی ہے، اگر بچے صبح ناشتہ نہیں کرنا چاہتے، کہتے ہیں تھوڑی دیر تک کر لیتے ہیں، تو آپ کہیں ٹھیک ہے اوکے، جب آپ کو بھوک
بھوک لگے گی ہم تب بنا لیں گے، تب تک آپ نے کیا کریں، آپ اپنے کام نپٹا لیں۔ میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کچن کا کام کروں، پھر اس کے بعد میں رومز میں آ جاتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کو، آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں اور اپنے بچوں سے وعدہ لیں کہ آپ نے اپنے کام خود کرنے کی عادت ڈالنی ہے۔ میں نے اکثر ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ اس لاڈ میں ہوتی ہیں، کوئی نہیں ابھی چھوٹے ہیں، دیکھیں چھوٹے ہیں تو چھوٹے سے تو بڑے ہونا ہے، ابھی ہم جو انہیں سکھائیں گے وہی تو سیکھیں گے، یہی تو ہم تربیت کر رہے ہیں، اور اگر ہم ابھی ان کی تربیت ٹھیک سے نہیں کریں گے تو نیکسٹ کیا کریں گے؟ تو آپ اپنے بچوں کو کہیں جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو اس وقت اپنے بستر طے لگا دیا کریں۔ میں نے اپنے بچوں میں یہ پچھلی گرمیوں کی چھٹیوں میں عادت ڈالی تھی۔ اس گرمیوں میں ماشاء اللہ اب ایک 10 سال کا ہے، ایک 12 سال کا، تو میں نے ان میں عادت ڈالی ہے کہ آپ جب بھی جو چیز کھانا کھاؤ، برتن، ابھی میں یقین کریں دسترخوان پہ بیٹھی ہوتی ہوں اور میرے بچے خود اٹھ کے جا کے برتن سنک میں رکھاتے ہیں، اپنے بھی اور میرے آگے سے بھی اٹھا کے، اپنے بابا کے آگے سے بھی اٹھا کے، کیونکہ بچوں کی ایک ہیبٹ بن جاتی ہے۔ آپ ان بچوں کو یہ سکھائیں کہ آپ نے بیٹا یہ جوتے یہاں سے شوز پہنے تھے، آپ نے وہیں اتارنے ہیں اور وہیں وہ صاف کر کے باکسز میں رکھنا ہے۔ جب بچوں میں خود کام کرنے کی ہیبٹ بنے گی تو آپ کے بھی کام کے جو فرائض ہیں، آپ کا بوجھ ہے کاموں کا، خود بخود کم ہوگا۔ بچوں کو بار بار آ کے کہنا نہیں پڑے گا ماما کپڑے نکال دیں، مجھے جوتے نکال دیں، مجھے یہ پہنا دیں۔ میں نے اکثر ماؤں کو دیکھا ہے کہ بچے 10 12 15 سال کے ہو رہے ہیں اور مائیں نوالے توڑ کے ان کے منہ میں ڈال رہی ہوتی ہیں، وہ بچے موبائل میں مگن ہوتے ہیں۔ یہ کون سا یار طریقہ ہے؟ ہم خود اپنے بچوں کی غلط پرورش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو برا لگے تو سوری، لیکن دیکھیں یہ کبھی کبھار چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ ڈیلی روٹین میں نے دیکھا ہے 8 سے 10 سال کا بچہ ہوگا اور ماں اس کو جو ہے وہ شوز پہنا رہی ہے اور وہ موبائل میں لگا ہوا ہے، یہ ہم خود غلط تربیت کر رہے ہیں۔ آپ بچوں کو اسکول بھیجنے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا خیال رکھیں گے، ماں باپ اساتذہ سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے یہاں پر اب ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں کہ یہاں میں نے جو ہے وہ چاول بنائے ہیں۔ چاول کے ساتھ ساتھ اب آپ دیکھیں کہ آپ کچن کے کام کو خود کیسے مینیج کریں، کہ میں نے ایک مسالہ بھنا ہے، چنے والی دال والے چاول بنا رہی تھی، تو یہاں پر مسالہ بھون کے ڈالا ہے، میں نے پانی ڈال دیا جب تک وہ دال بوائل ہوگی تھوڑی سی، کیونکہ میں نے الگ سے بوائل نہیں کی تھی۔ ساتھ میں نے یہاں پر ٹماٹر کی چٹنی بھی بنا لی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے میں اب سیلیڈ بھی بنا رہی ہوں، یہ دیکھیں ساتھ بوائل ہو رہا ہے اور ساتھ میں یہ چٹنی بھی بنا رہی ہوں۔ تو چلے اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، جب بھی آپ ایک تو صبح اٹھیں اور ایک کام کو، جب بھی آپ اپنے کام نپٹا رہی ہیں تو اپنے بچوں کو ساتھ لگائیں، ان کو جیسے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں کمرے میں یہ چیز ادھر سے اٹھانی ہے ادھر سے اٹھانی ہے، جو بچوں کی چیزیں ہیں ان کو بلائیں کہ بیٹا آپ کی چیزیں ہیں یہ یہاں سے اٹھائیں، آپ ان کو جگہ بتائیں کہ وہاں رکھیں، ساتھ ان کو سمجھائیں کہ آئندہ آپ نے یہاں سے چیز لینی ہے وہیں اٹھا کے رکھنی ہے۔ دیکھیں اس سے آپ کا اپنا برڈن بھی کم ہوگا اور آپ اپنے غصے اور چڑچاہٹ پن سے خود بخود ٹھیک ہوتی جائیں گی۔ جب چیز گھر میں میس کریٹ نہیں ہوتا ہے تو پھر بچے خود بخود دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا گھر ایسے تھا جب ہم آئے تھے باہر سے اسکول سے تو ماما نے ایسے رکھا ہوا تھا، ہمیں بھی ایسے رکھنا ہے، اور جب میس کریٹ نہیں ہوگا تو آپ بھی غصے کا اور چڑچڑے پن کا شکار نہیں ہوں گی۔ یہاں پر میں ساتھ ساتھ سیلیڈ کی کٹنگ کر رہی ہوں۔ آپ اگر میں یہاں بیٹھ جاتی کہ اب جو ہے میں چاول بنا رہی ہوں تو وہ بوائل آئے گا، تب تک میں ساتھ ساتھ سیلیڈ بنانا ہو، چٹنی ہو یا برتن وغیرہ جو بھی ہو میں صاف کر دیتی ہوں، اور اگر کوئی میں نے جار وغیرہ دھونے ہو یا صاف کرنے ہو ان کو بھی ساتھ ساتھ کپڑا ایسے صاف کر لیتی ہوں۔ اچھا، بچوں کے اگر تو آپ کی بچیاں ہیں 14 15 سال کی کوئی بچی ہے تو اس ایج میں آپ ان کو کوئی نہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ہنر سکھائیں، سلائی سکھا دیں۔ آج کل تو اتنے کام ہیں آن لائن، بچوں کو یوٹیوب وغیرہ پہ بھی اگر آپ کہیں بھیج نہیں سکتے ہیں، کسی سینٹر میں نہیں بھیج سکتے، کوئی لینگویج کورس کروا لیں، گھر میں بیٹھ کے بچے اپنی رائٹنگ اسکلز سے اپنی رائٹنگ کا کورس کریں۔ اگر بچے ڈرائنگ میں رکھتی ہیں تو ڈرائنگ کا ان کو سکھائیں، بچوں یوں کو اگر مہندی کا شوق ہے تو بچوں کو اس حوالے سے سکھائیں، کوکنگ کا شوق ہے تو جب بھی آپ کوکنگ کریں، آپ کے اگر 12 سال سے اوپر بچی ہوگی تو اس کو ساتھ ساتھ لگایا کریں۔ اللہ نہ کرے اب اگر آپ کبھی آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، بیمار ہوتی ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ آپ کو چائے بنانے کے لیے تو ایٹ لیسٹ بنا کر دے سکے نا، تھوڑا بہت خود کے کھانے کے لیے کر سکے۔ بچوں کو اس قابل ضرور بنایا کریں، بچیوں کو یہ نہیں کہیں کہ ہم ہیں نا ہم تو کر لیں گے، ہم تو ہیں، اللہ نہ کرے ہم بیمار ہوں، ہم کہیں چلے جائیں تو بچے اس قابل تو خود کر سکیں اپنا۔ سب ماؤں کو اللہ زندگی دے، سب کے باپ والدین کو اللہ سر پر سلامت رکھے، لیکن یہ آپ کے بچے کے فائدے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم کیوں کوئی ہنر سکھائیں، ہمارے بچیاں کیوں ایسے کام کریں۔ اللہ نہ کرے، اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، لیکن اگر کسی بیٹی کے نصیب میں کبھی کوئی دکھ آ جاتا ہے زندگی میں تو ایٹ لیسٹ وہ کسی کی محتاج نہیں ہوگی۔ کبھی شوہر کے بدسلوک نکل آتا ہے تو ایسی بدسلوکی کی محتاج نہیں ہوگی۔
اس کے روپے کی محتاج نہیں ہوگی. اس کے پاس اگر کوئی ہنر ہوگا تو وہ اپنا ایٹ لیسٹ اپنا تو کر سکے گی، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی قابل ہو جائے گی. یہ سوچ کے بچوں کو پڑھائیں اور کوئی ہنر سکھائیں. اگر آپ کا بیٹا ہے تو اس کو کوئی لینگویج کورس کروائیں، کوئی کمپیوٹر. اور آج کل تو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم کیا کرتی ہیں مائیں، جان چھڑانے کے لیے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہیں، ان کو لیپ ٹاپ پہ بٹھا دیا، ان کو ٹیب دے دیے. یہ ایک بہت غلط طریقہ ہے. میں نے اپنے بچوں کو جو ہے ہمیشہ 1 گھنٹہ رکھا ہے کھیلنے کا اور 1 گھنٹہ موبائل یوز کرنے کا. جب میرے کام ختم ہوتے ہیں تو ہم تینوں بیڈ پہ آ جاتے ہیں اور تینوں ایک ساتھ موبائل میرے ساتھ انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے موبائل. اس کے علاوہ میں نے کبھی ہاتھ میں موبائل نہیں دیا. اور کھیلنے کے لیے میں نے ان کا شام کا وقت 5 سے 6 یا 6 سے 7 کا رکھا ہوا ہے. اس دوران وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ قاری صاحب کے پاس سپارہ پڑھنے چلے جاتے ہیں. مسجد میں ہی وہ جا کر پڑھتے ہیں. ٹیوشن اور اسکول کا میں ان کو خود کام کرواتی ہوں. تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں کو بھرپور وقت دیں. بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. آج کل والدین کیا کر رہے ہیں کہ والدین خود جو ہے موبائل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ہوش نہیں ہے. بچے لڑ رہے ہیں، بچے موبائل پہ کر رہے ہیں، بچے میس کریٹ کر رہے ہیں. جب آپ میاں اور بیوی آپس میں ڈسکشن نہیں کر رہے، بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے، تو بچے آپ سے خود بخود دور ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے بچوں کو ہمارا احساس ہی نہیں ہے. یہ دیکھو جی ہمارے بچے فلاں لڑکی میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اور بیویاں آ گئیں تو ان میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. ہم خود انٹرسٹ نہیں ان میں لے رہے ہوتے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم خود موبائلوں میں لگے ہوتے ہیں، گھر کے کاموں میں پڑے ہوتے ہیں. آپ دن میں بیٹھیں، بچوں کو جو گیم پسند ہو وہ کھیلیں، بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کریں، بچوں کو ایکٹیویٹی کروائیں، جو بچے کرنا چاہتے ہیں کریں. ایک دفعہ میس کریٹ کرتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو ایک دفعہ سمیٹ لیں. بار بار آپ سمیٹیں گی، بار بار ان کو جھڑکیں گی، ڈانٹیں گی، وہ پھر یا تو باہر بھاگنے کی کریں گے یا پھر موبائل یوز کریں گے. تو آپ ایک دفعہ تھوڑا جا ان کو سمجھائیں اور کہیں کہ کھیل کی چیزیں وہیں واپس رکھ دینا. تھوڑا سا کھیلیں گے بکھیریں گے چیزیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ آرام سے ان کو سمجھائیں اور اس کے بعد ان کو بولیں وہیں چیزیں رکھ دیں. ایک ہی دفعہ صفائی کر لیں، ایک صبح میں کریں، ایک دفعہ شام میں کریں. اور ساتھ ساتھ آپ خود بھی بچوں کو اپنے ساتھ لگایا کریں تاکہ اتنی گرمی میں بچے آپ کے ساتھ بزی رہیں. نہ تو وہ بور ہوں گے اور نہ آپ. اور سمر ویکیشن جو ان کو دیا جاتا ہے وہ بھی آپ خود کوشش کریں ان کو کروائیں، ان کا چیک کریں اور ان کو ٹائم دیں. تو یہ تو تھی میری روٹین صبح سے لے کر 2 بجے تک کی. ہم نے صبح ناشتہ کیا، ناشتے کے بعد میں نے آپ کو بتایا میں نے یہاں پر آج مسالہ وغیرہ بھی پیسا ہے، ساتھ لگے ہاتھ میں نے مشین بھی صاف کر دی تھی. اور یہاں پر ہم نے آج چنا دال پلاؤ بنایا ہے جس کی ریسپی بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی. اچھا، یہاں پر میں نے مشین صاف کر لی. لگے ہاتھ کام کر لیا کریں کیونکہ اس طرح یہ ہے چیزیں زیادہ گندی نہیں ہوتی ہیں اور یہ یوز ہو رہی ہوتی ہیں ڈیلی بیس پر. آج کل ملک شیک وغیرہ بن رہا ہوتا ہے تو ان کو ہاتھ کے ہاتھ صاف کر دیا کریں. امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. میں نے مسالے والے جار بھی باکس بھی فل کر دیے اور مسالہ بھی پیس لیا ہے. اور دوسری ریکویسٹ ہے کہ جب ابھی چھٹیاں ہو گئی ہیں تو کچھ مدرس کیا کرتی ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ پپو خالہ یا ننیال ددیال میں کہیں بھیج دیتی ہیں. تو خدا رہا ایسا نہ کیا کریں. آپ خود سب جب جاتی ہیں 2 دن کے لیے جائیں، 4 دن کے لیے بچوں کے ساتھ خود جایا کریں، بچوں کے ساتھ خود ٹائم سپینڈ کیا کریں، واپس آ جایا کریں ساتھ ہی لے کر. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نانی نانا ہوں بھی، دادی دادا ہوں بھی، تو تب بھی بچوں کو وہاں کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یا بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. اس لیے سب سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو یوں اکیلے مت بھیج دیا کریں. آپ اپنے نظروں کے سامنے بچوں کو رکھیں. گھر میں میس کریٹ کرتے ہیں، تنگ کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کی نظروں کے تو سامنے ہے نا. تو آپ بچوں کو اپنے گھر پر جب خود ٹائم دیں گی تو بچے کہیں بھی جا کر آپ کے بنا نہیں رہ سکیں گے. یقین کریں میرے بچے کبھی بھی کہیں بھی جا کر اکیلے نہیں رہ سکتے ہیں، اسی وجہ سے کہ آپ خود ٹائم دیتے ہیں ان کو. ہم خود جب ٹائم دیں گے تو بچے کہیں بھی آپ کے بنا نہیں رہ سکتے ہیں. اللہ حافظ.